ہوتے ہیں تو وہ پاکستان والے سب سے پہلے تو میں پنجاب بار کونسل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات کی کہ جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں، حالیہ جو عدالتوں میں واقعات ہوئے ہیں اور ان پہ جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ اقدامات بہت اچھے ہیں اور تعریف کے لائق ہیں، اور میں اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ اقدامات بہت ضروری تھے، ضروری ہیں اور ضروری رہیں گے۔ جب تک ان اقدامات کو آپ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ خاص طور پہ وکلا برادری، جن کا کام ججوں کی معاونت کرنا ہے، قانون بتانا ہے، کیس کو آرگیو کرنا ہے، ایویڈنس ریکارڈ کرانی ہے اور بحث کرنا ہے عدالت میں جا کے اپنے مقدمے کی، وہ بجائے ان چیزوں کو کرنے کے جج کے ساتھ بدتمیزی کریں، اس کے ساتھ نازیبا زبان استعمال کریں، اس کے ساتھ پھر فزیکل ہو جائیں، زود کوب کرنے کی کوشش کریں یا زود کوب کر دیں ان کو۔ یہ پاسبلی وکیل جو کہ ایک بیسک اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے ریزننگ کے ساتھ، وہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ An advocate is supposed to be a person of reasoning and a person of law. And اس کے ساتھ ہی اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ میرے کو اپنی عدالت کے سامنے کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ کیننز آف پروفیشنل ایڈوکیٹس آپ کی پنجاب بار کونسل، پاکستان بار، یہ لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ اور رولز کا حصہ ہے۔ ہمارے وکیل صاحبان کیا ان کیننز کو بھول گئے ہیں یا کبھی انہوں نے شاید دیکھنا چھوڑ دیا ہے، پڑھنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا تناؤ، یہ سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بار کونسل کو جب وہ کسی وکیل کو انرول کرے تو اس کو اپنے سامنے اس کینن کو پوری طرح سے پڑھانا چاہیے، اور اس کو اگر سمجھ میں کوئی ڈفیکلٹی ہو تو اس کو سمجھانا بھی چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور یہ کیا، اس کا مطلب کیا ہے۔ ان کیننز آف پروفیشنل کنڈکٹ کو آپ اردو میں بھی ترجمہ کر دیں، اس کو بھی رولز کا پارٹ بنا دیں، اور پھر اس کو ہر انرولڈ جو وکیل ہوتا ہے اس کو وہ ان کینن کو پڑھا دیں۔ یہ ایک بہت اچھی میں سمجھتا ہوں ابتدا ہوگی، تاکہ وکیل جب وکیل بن کے نکلتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا اپنے بردر لائر کے ساتھ کیا کنڈکٹ ہوگا، میرا اپنے کلائنٹ کے ساتھ کیا کنڈکٹ ہوگا، میری جس عدالت میں پیش ہوتا ہوں اس کے ساتھ میرا کیا کنڈکٹ ہوگا۔ یہ تین چیزیں تو اس کو بہرحال معلوم ہونی چاہیے جیسے ہی وہ اپنی فیلڈ میں قدم رکھتا ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بار کونسلیں اور بار ایسوسی ایشن بہت زیادہ معاون کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ایک بہت ہی احمد قیوم صاحب نے بات، اور پھر اور بھی ممبران نے، جناب اقبال ثاقب صاحب نے بھی کہا، حاجی افضل دھرالہ صاحب نے بھی کئی باتیں، بشارت اللہ صاحب نے بھی بہت قیمتی باتیں کری ہیں، پھر وسیم ممتاز ملک صاحب نے بھی بڑی بھاری بھرکم باتیں کی ہیں، سب نے مل کے، احمد اویس صاحب نے، فرحان شہزاد صاحب نے۔ ایک چیز جو مجھے آج کی جو گفتگو ہو رہی تھی، جو باتیں میں سن رہا تھا، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ پاسبلی اگنور ہو گیا ہے یا اس کے اوپر ابھی تلک توجہ نہیں دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جس دن آپ کسی وکیل کو
بار کاؤنسلیں انرولمنٹ دیتی ہیں، وہ اپنا انرولمنٹ سرٹیفکیٹ لے کے باہر نکلتا ہے بار کاؤنسل کے آفس سے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، میں کیا کروں، میں کس کے پاس جاؤں، میں کس سے ملوں۔ جن کا تعلق پہلے سے لیگل فرٹرنیٹی کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو اپنے راستے بنا لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ کار کر کے کسی چیمبر کو جوائن کر لیتے ہیں، کچھ اور کر لیتے ہیں اپنے ساتھ۔ لیکن جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جو بالکل ہی انڈیپینڈنٹ ایک را طریقے سے آتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی سیریس ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، کیا کریں۔ وہ کورٹوں میں چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پہ وکیل آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی کو جانتے نہیں، کسی کو پہچانتے نہیں، کسی سے ملاقات نہیں، کیا کریں، کس طرح ابتدا کریں، کیسے اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے میں داخل ہوئیں۔ اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ بار کاؤنسلز جو ہیں وہ بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، کہ جس دن جن وکیلوں کو انرولمنٹ ایز این ایڈوکیٹ ملتا ہے، ناٹ ایز این ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور این ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ایز این ایڈوکیٹ، اس کو بار کاؤنسل کی ایک کمیٹی ہو یا چند 2 ممبران ہوں یا 3 ممبران ہوں، وہ اس کو بلائیں، اپنے پاس اس کو انٹرویو کریں، پوچھیں کہ بھائی آپ کو انرولمنٹ سرٹیفکیٹ تو ہم نے دے دیا ہے، آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں، آپ نے اس پروفیشن میں آنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، آپ نے کسی چیمبر سے بات پہلے سے کی ہوئی ہے، پہلے سے کسی وکیل صاحب سے بات کی ہوئی ہے، کسی ادارے سے آپ نے بات کی ہوئی ہے جہاں آپ کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ اگر تو وہ تسلی بخش جواب دیتا ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اپنا راستہ خود بنا رہا ہے، بنانے کا اس نے اقدام کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو وہاں آپ کی یہ کمیٹی جو ہے، جو انرولمنٹ کے بعد ہے، اگر آپ بنانا چاہیں، میری تجویز ہے کہ آپ بنائیں، اس کو پھر گائیڈنس آپ دیں، اور اس گائیڈنس سے لینے سے پہلے آپ کے پاس سارے حقائق ہر چیمبر کے موجود ہونے چاہیے، ہر چیمبروں کی ریکوائرمنٹ کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہر سینئر وکیلوں کے دفتروں میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کتنی کی مزید گنجائش ہے، کتنے وہاں سے موو کر کے آگے چلے گئے ہیں، اپنی پریکٹسز سٹارٹ کرنی ہیں، ان کے پاس گنجائش ہے اکوموڈیٹ کرنے کی، ان کے پاس گنجائش نہیں ہے اکوموڈیٹ کرنے کی، یہ ساری معلومات آپ پہلے سے اپنے پاس اکٹھا کر کے رکھیں، اور پھر ہر آدمی کو جو بھی آپ کا انرولمنٹ سرٹیفکیٹ لے کے جاتا ہے اس کو بولے بھئی آپ فلانا چیمبر میں چلے اور فلانا وکیل صاحب سے ملیں، وہ آپ کو اپنا کام شروع کرنے میں آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو ایز اے جونیئر ایکسیپٹ کر لیں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میری تجویز ہے، ایک میرا ایڈوائس ہے کہ آپ اس طرح سے کوئی اپنا کمیٹی بنانے کی کوشش کریں بار کاؤنسل، اس میں بار ایسوسیشن کو بھی انوالو کریں اپنے ساتھ، اور یہ اوپننگ نئے ایڈوکیٹس کو پرووائڈ کریں، یہ اس کے لیے یہ راستہ بنائیں اس کے لیے، تاکہ وہ ایسا نہیں کہ جنگل میں جا کے گم جائے، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، وہ کس کے ہاتھ چڑھ جائے گا پتہ نہیں، اور وہ کیا کام کرنا شروع کر دے گا پتہ نہیں۔ تو چونکہ آپ کا کام ہے ایز اے بار کاؤنسل کہ وکیلوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، آپ نے ان کی معاونت بھی کرنی ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، تو شروعات اس مدد سے ہو تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ احسن کام کوئی اور نہیں ہوگا۔ آج جو باتیں سنی ہیں، دوبارہ کہوں گا، جناب محمد اقبال ثاقب صاحب کی، حاجی افضل در اللہ صاحب کی، بشارت اللہ خان صاحب کی، احمد قیوم صاحب کی، وسیم ممتاز ملک صاحب کی، احمد اویس صاحب کی، فرحان شہزاد صاحب کی، بڑے دل سے نکلی ہوئی باتیں ہیں یہ ساری،
اور دل کو لگتی بھی ہیں بہت، اور بہت ساری سچ باتیں بھی ہیں جو کی گئی ہیں، اور جو حالات واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، جو حالات واقعات کا ذکر کیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ساری صداقت ہے، وہ موجود ہیں۔ اور جو میں نے ابھی یہ ویڈیو آپ کی دیکھی، لگتا ہے کہ پنجاب بار کونسل بہت سیریسلی ان معاملات کو ایڈریس کر رہی ہے، اور نہ صرف وکیلوں کی پرابلم کو ایڈریس کر رہی ہے، ان وکیلوں کی پرابلم کے ایڈریس ہوتے ہوئے ساتھ ساتھ ان کے لیٹیگنٹس کی بھی پرابلم ایڈریس ہو جاتی ہیں، عدالتوں کی بھی پرابلم ایڈریس ہو جاتی ہیں، اور یہ کام میں اس کی بہت تعریف کروں گا۔ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ آپ اس میں مزید چار چاند پیدا کریں اور مزید آگے بڑھیں ان معاملات میں۔ وکلا اور جج صاحبان کا ایکچولی دامن کا ساتھ ہے کہ کبھی ایک دوسرے کے ایڈورسری ہو نہیں سکتے، نہ ہیں۔ ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر جج صاحبان بیٹھتے ہیں، اور اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں وکلا صاحبان اپنے کام کے سلسلے میں، اپنے موکل کی معاونت کرنے میں، اور جج کی، عدالت کی اسسٹنس کے لیے۔ تو یہ جج اور وکلا برادری جو ہے نا، جج تو اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، وکیلوں کے فیصلے دے رہا ہوتا ہے۔ اصل کام اس گھر کی حفاظت کرنے کا جو تاریخی طور پہ ہوتا رہا ہے، یہ وکلا نے کیا ہمیشہ، اور آج بھی اس کی تائید کی گئی ہے، بتایا گیا ہے بہت مضبوط لفظوں کے ساتھ کہ ہم اس گھر کو کبھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دیں۔ بہت اچھی بات ہے، بڑی تقویت والی بات ہے۔ وکیل اور جج صاحبان ہمیشہ سے ساتھ ہیں، ساتھ رہتے ہیں۔ ساتھ ان سینس یہ ہے کہ ایک اس طرف بیٹھتا ہے، ایک اس طرف بیٹھتا ہے، وکیل اپنا کیس آرگیو کرتا ہے، جج اپنا فیصلہ دیتا ہے۔ اس میں کسی کو جھگڑنے کی، ناراض ہونے کی بات نہیں، نہ ہونا چاہیے۔ دو سائڈ کے وکیل ہوتے ہیں، ایک سائڈ کو پاسبلی کامیابی ہوتی ہے، ایک کو ناکامی ہوتی ہے، اور یہ جج وکیل صاحبان روز دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ یہ چیز روز ہوتی ہے۔ وہ کچھ کیسز میں وہ جیتتے ہیں، کچھ کیسز میں وہ ہارتے ہیں، اس کے آگے قانون کے اندر مزید ریمیڈیاں دی ہوئی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر فیصلے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ کو موکل چاہتا ہے کہ اس کے اندر آگے پیروی کی جائے، تو آپ اپیل داخل کریں۔ ایک بڑا سکون سے ایک سسٹمیٹک ایک سسٹم بنا ہوا ہے عدالتی، جس کے تحت یہ عدالتی معاملات، یا جیسے کہتے ہیں مقدموں کے معاملات، وہ ایک عدالت سے، نچلی درجے کی عدالت سے لے کے اوپر کی درجے تک عدالت تک کا پورا قانون لکھا ہوا ہے، قانون لکھا ہوا ہے۔ تو وہ، اور یہ عدالتیں ایگزسٹ اسی لیے کرتی ہیں کہ ایک فیصلہ غلط ہو تو دوسری عدالت اس فیصلے کو صحیح کر دے، دوسری بھی اگر غلطی کر جائے تو وہ تیسری عدالت اوپر جو اور ہے وہ کر دے، اور باقی جب سپریم کورٹ میں آ جائے تو اس معاملے کو ختم ہو جائے۔ اس پہ آپ بحث مباحثہ ضرور کر سکتے ہیں، فیصلے کے اوپر کامنٹ جائز قسم کا ضرور کر سکتے ہیں اس کے اوپر،
لیکن اس کو کوئی جھگڑے کی وجہ نہیں بنا سکتے یا ناراضی کی وجہ نہیں بنا سکتے، اور اس کے اوپر ایک کانسٹنٹ قسم کی رننگ کا گراؤنڈ نہیں بنا سکتے. اس کے اوپر ایک کریٹو قسم کا کرٹیسزم ہو سکتا ہے، اپنا اوپینین دیا جا سکتا ہے، اور یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس کا ہم کوئی جج صاحبان برا نہیں مانتے ہیں. ایک لمٹ میں رہ کے وہ اپنا کرٹیسائز کریں، کریٹو کرٹیسزم کریں، اپنا اوپینین دیں، اپنی باتیں کریں فیصلوں کے اوپر، موسٹ ویلکم. اس سے ہم ان باتوں کو سنیں گے، ہم ان کو ایگزامن کریں گے، کو دیکھیں گے کہ یہ بات مناسب ہے یا نہیں ہے، اور پھر ہم اس کو اپنے اگلے فیصلوں کے لیے کارآمد بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک ذہن بنا لینا کہ بھئی عدلیہ کا رجحان یہ ہے، تو عدلیہ کا کوئی رجحان نہیں ہوتا، عدلیہ کا کوئی رجحان نہیں ہوتا. ہر عدالت، ہر جج صاحبان جو جس کیس کو سنیں گے، اس کیس کے فیکٹس اور لا کے مطابق وہ فیصلہ دیں. ایسا کوئی نہیں ہے کہ آج سردی کا موسم آیا تو جج صاحب سردی والے فیصلے دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. اور گرمی آئے تو گرمی والے فیصلے دے رہے ہیں. قانون نہیں بدلتا ہو، ایسا نہیں ہوتا. عدالتیں آزاد ہیں، آزاد رہیں گی، اور آزادی سے اپنے فیصلے دیں گی. ہم نے کم سے کم ہمیشہ سے یہ کیا ہے. اپنے ججوں کو بھی میں دیکھتا ہوں، وہ بھی یہی کر رہے ہیں. اور میری دعا ہے کہ یہ سب ادارے ایسے ہی چلتے رہیں، اچھی طرح سے چلتے رہیں، اور متحرک ہو کے چلیں، ترقی پائیں. ساتھ ہی ساتھ وکلا اور جج کورٹ کے معاملات بھی بہت اچھی طرح سے چلیں. ہم مستقل بات کرتے ہیں بار کے ممبران کے ساتھ. آپ کی لیڈرشپ ہمارے پاس جب بھی آنے کو کہتی ہے، ان کو ہم بہت موسٹ ویلکم کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں. ان کے کوئی مسائل ہوتے ہیں اسی وقت جو حل ہونے والے ہوتے ہیں، ان کو اسی وقت حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر بھی دیتے ہیں. اور کچھ معاملات یا مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر توجہ چاہیے ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی انپٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کو پھر رکھ لیتے ہیں کہ چلو مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور دوسروں کی بھی انپٹ لیں گے، اور وہ بھی پھر الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی اس کا سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے. ابھی احسن بھون صاحب آپ کے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن الیکٹ ہوئے ہیں. انہوں نے مجھ سے آ کے بات کری ہے، بہت ہی لمبی گفتگو کری ہے، آلموسٹ 2 گھنٹے بیٹھے رہے میرے پاس، اور سارے ایک ایک کر کے انہوں نے اپنے باتیں کی جو یہ کرنا چاہتے تھے. کچھ باتیں جیسی ایسی جس کو اسی وقت میں نے کہا کہ یہ تو ہو جائیں گی، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں ورکنگ کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا صاحب میں پھر دوبارہ آئیں گے، بات کریں گے. تو یہ ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے وکیل اور ججوں کا. تو وکیل کے اندر اور ججوں کے اندر کسی قسم کا ٹینشن ہونا، یہ تو بات میرے کو سمجھ میں نہیں آتی یہ کیسے ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہونا چاہیے. آپ کے یہاں ایک SOPs بنے ہونے چاہیے، یا کوئی ریگولیشنز بنے ہونے چاہیے. اسی طرح سے ہماری کورٹ میں بھی کسی قسم کے رولز اور ریگولیشن بنے ہونے چاہیے کہ اگر کسی وکیل کو کوئی پرسنل پرابلم کسی کورٹ کے ساتھ ہے تو وہ اس چینل پہ جا کے اپنی بات کہہ دے، بجائے اس کے کہ وہ احتجاج کرنا شروع کر دے وہاں پہ کھڑا ہو کے اور یہ کہے کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ. نہیں، ایسا نہیں. اگر میں سمجھتا ہوں عدالتی معاملات میں تو ہمارے پاس ایسے چینل آلریڈی ہیں، لیکن آپ وکلا میں بھی بار کاؤنسلیں ہیں، بار ایسوسی ایشنیں ہیں، ان کو اس قسم کے چینل بنانے چاہیے تاکہ وکیلوں کی جو بھی مسائل ہوں، پرابلم ہوں عدالت سے ریلیٹڈ، اس کی فوراً اس کا ٹائم لائن دینا چاہیے کہ اتنے دن کے اندر یہ پرابلم اس کی سالو ہو.
ہیں، اس کی بات کی کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ نکلے گا. تو بار اس کی بات سنے گی، بار اپنے ریپرزینٹیٹیو لے کے جج صاحب کے پاس جائے گی، جج صاحب سے ملے گی، اور جج صاحب سے ملنے کے بعد اپنا انڈیپینڈنٹ اوپینین بنائے گی اور اپنی بات بتا دے گی یہ ہے، اور اپنا سلوشن اس کا نکال لیں گے. یہ ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ جو ہے عدالت میں وہ پینڈنسی آف کیسز کا، وہ ہمارے کو تھوڑا سپریم کورٹ میں بھی ہے، ہائی کورٹ لیول پہ بھی ہے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بھی ہے. یہ کورونا پینڈیمک نے ہمارے تھوڑی سی یہ سچویشن کریٹ کی ہے، اور یہ کورونا پینڈیمک سے اب تو شکر ہے پاکستان کے اندر کچھ بہتر حالات ہیں. اللہ کرے یہ بالکل اس سے ہماری جان چھٹ جائے، لیکن یہ ابھی تک ہے. ابھی کل کیا ہو ہمیں نہیں معلوم. ایک آئے دن نئی خبریں آتی رہتی، یہ ویریئنٹ آ گیا، وہ ویریئنٹ آ گیا، وہ ویریئنٹ آ گیا. آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن. یہ کسی کو الزام دینا مناسب بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی وبا ہے تو وہ ہے، تو ڈیل کرنا چاہیے. اس وبا کی وجہ سے ہمارے پاس ڈپینڈنسی بڑھ گئی ہے، اور بھی کچھ وجوہات تھیں جن کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن اب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ آئیں، بیٹھیں، بات کریں، اور اس پینڈنسی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ہمارے جج صاحب تیار ہیں کرنے کے لیے. برادری کو بھی اسی طرح سے کریں. میں اپنی عدالت میں جتنے کیسز میں لگتے ہیں، میں وہ کیسز پورے سن کے اسی دن کورٹ میں بیٹھے ہوئے ڈیسائیڈ کر دیتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کوئی کیس ایڈجن نہ ہو. آفس کو انسٹرکشن ہے کہ اگر کسی میں ایڈجنمنٹ آئی ہوئی ہے یا کوئی پرابلم ہے تو وہ کیس کو نکال کے دوسرا کیس لگا دیں. کیونکہ ایک دفعہ میرے پاس لسٹ ہو گیا، دیٹ آئی ول ڈیسائیڈ آن دیٹ ویری ڈے. تو پینڈنسی کو کم کرنے کی کوشش ہماری بہت خواہش ہے کہ یہ پینڈنسی ہماری کم ہو. اس میں پینڈنسی کو بڑھا کے رکھنے میں ہمارے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہمیں لٹیگینٹ سفر کرتا ہے، لٹیگینٹ سفر کرتا ہے. آپ آئیں، پیشی لگائیں، چلے جائیں. جج صاحب نے دیکھا، تاریخ کا آرڈر لکھایا، چلے گئے اپنے چیمبر میں، تو کچھ نہیں ہوا. لٹیگینٹ کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ میں تو تاریخیں بھگتانے تو نہیں آیا ہوں، میں تو میرے مقدمے کا فیصلہ سننے آیا ہوں. میرے مقدمے کا جلد سے جلد فیصلہ ہو. میری پرابلم ہے، ایک کانسٹنٹ میری لائف کے ساتھ یہ چپکا ہوا ہے، اس کا سلوشن ہونا چاہیے میرے پاس کوئی. اس اسٹیج پہ ہو جائے ختم، دوسری اسٹیج پہ چلا جائے، دوسری سے بھی اسٹیج ہو جائے، تیسری اسٹیج پہ بھی چلا جائے، تاکہ ختم ہو، میری جان چھوٹے. اٹس ڈیسائیڈڈ. یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، اور جس کو ہمیں بہت توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں بار کے ممبران اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. ایک تو شرح صاحب نے بھی شاید ذکر کیا اس بات کا، فریولس لٹیگیشن. ہمارے پاس سب سے بڑی جو ڈیفیکلٹ سچویشن ہماری عدالتوں میں فرام لوور ٹو دی ٹاپ، دیٹ وی آر کانسٹنٹلی فیسڈ ود فریولس لٹیگیشن. کوئی بھی آدمی ہوتا ہے، اس کو کسی سے کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، یار بنا کے کیس داخل کرتے. اب وہ کرمنل بھی کیس داخل کر دیتا ہے، وہ سول بھی داخل کر دیتا ہے، دوسرا آدمی لٹک گیا. اس کو وہ تو کہتا ہے چلو میرا تو کام بن گیا، اس کو لٹکا دیا. تو ہماری عدالتیں، ہمارے وکلا برادری کو ان چیزوں کے لیے یوز نہیں ہونا چاہیے. ان چیزوں کے لیے یوز نہیں ہونا چاہیے. وکیل کے پاس کیس آتا ہے، سنتا ہے، کلائنٹ کی بات سنتا ہے، کاغذوں کو دیکھتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ کیس تو بنتا نہیں ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ کیس بنتا ہے؟ کوئی تو بتائے نا کوئی بات. بلکہ وہ جھوٹے کاغذ لے کر آتا ہے. وکیل تو ایک نظر میں دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ کیا کاغذ ہیں، ان کی ویلیو کیا ہے، ان میں جعلی کون سا کاغذ ہے اور سچا کاغذ کون سا ہے.
इसी तरह जज पहली दफा देखता है, पहचान लेता है कि ये क्या कागज है। ये फ्रिवलस लिटिगेशन का हमारे पास एक बहुत बड़ा पैकेज है। आप वकील बरादरी हैं, आप ही का काम है मुकदमात को लेकर आना, कोर्टों में दाखिल करना, चीज़ों को आप गौर करें और फ्रिवलस लिटिगेशन को कोशिश करें कि ये कम बिल्कुल ना हो, ख़त्म ही हो जाए कोर्टों में से। एक जायज़ किस्म के केसेस कोर्टों में आएँ जिसके सुन के कोर्ट अपना फैसला दे और वो दोनों पार्टियों के दरमियान प्रॉब्लम का सलूशन। एडीआर का भी सिलसिला है। एडीआर हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से इसके ऊपर बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक उसने किसी किस्म के रूट बनाए नहीं। एडीआर जो है वो उसकी एक्सेप्टेंस जो है ना वो बाय एग्रीमेंट होती है, और जिस पार्टी ने फ्रिवलस लिटिगेशन करना है तो वो किसी चीज़ को एग्री नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, तो वहाँ तो एडीआर फेल हो जाएगा हमेशा। लेकिन जहाँ जेन्युइन डिस्प्यूट्स होंगे और जहाँ पार्टी एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए तैयार होगी, वहाँ तो कातिल कितनी ये किस तरह डिटरमिन होगा। और खास तौर पे जो आपने 13 लोग पकड़े हैं, फुटेज में जो लोग नजर आ गए, 800 बंदों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किया है, सारे तो कातिल नहीं है, इसको किस तरह शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, असल कातिलों को किस तरह? जी मैं आपको दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। अहमद ने जो पूछा कि हम किस तरह डिटरमिन करेंगे, देखिए इन्वेस्टिगेशन काम ही इस चीज़ का है कि हम डिटरमिन करेंगे किसका क्या रोल था। उसमें जो कैमरेज, जो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, उसको एनालिसिस करेंगे और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उसमें हर बंदे का रोल वो डिटरमिन करेंगे कि इन्होंने क्या किया। बिल्कुल आपकी बात ये तो नहीं है कि सारे बंदे कातिल तो नहीं है, जिसमें जो रोल जिसका होगा उसी को उसी तरह डिटरमिन किया जाएगा। आपने बात की स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट वाकई फॉरेनर्स की सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन ये फॉरेनर्स चूँकि फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे तो उधर अंदर तो इनकी मौजूदगी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की नहीं होती। ये आमतौर पे जब सफ़र करते हैं या किसी और जगह पे जाते हैं तो इनको हमने बताया हुआ है कि ये हमें बताएं ताकि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। थैंक यू सर। ये जो फैक्ट्री मालिक था, क्या उसकी वो जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पुलिस को पहले आगाह करता है कि इस तरह फैक्ट्री के अंदर जो काम हो रहा है वो उसने भाग्य से? अच्छा नहीं, वो देखिए अभी ये इस वक्त हम फाइनल रिपोर्ट नहीं आपके पास पेश कर रहे, हमने जो कुछ किया है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो जी हाँ जी आपको बताया ना, जब मुकम्मल होगी तफ्तीश तो जो रोल जिसका होगा उसके मुताबिक बिल्कुल कार्रवाई होगी। नहीं ये आन को 160 फुटेज का आपने जिक्र किया, तो 160 फुटेज में अभी और बहुत लोग सामने आएंगे, क्या मजीद गिरफ्तारियां होनी? जी बिल्कुल, ये ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इसमें बिल्कुल जो जिसका रोल पाया गया उसको बिल्कुल गिरफ्तार किया जाएगा। क्या बनी कि उसको ये करना पड़ा कि तो आपने इन्वेस्टिगेशन की है, जो इत्तलात आ रही है प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट की कि शायद उन्होंने कहा था बगैर उनकी शख्सियत में आना है, इसको सफाई किया जाए, तो उसने इनिशियल कॉज इब्तिदा क्या बनी? जरा आपने तहकीकात तो की है, जरा बताइए। तो ये कहा जा रहा है कि कोई स्टिकर थे जिसको उन्होंने हटाने का कहा था मशीन के ऊपर। जी देखिए, मैं बेसिकली जो अभी तक की बात है वो इनिशियल रिपोर्ट यही है कि वहाँ पे मौके पे कोई चीज़ रिमूव की गई थी जिसकी वजह से लोग मुश्तिल हो गए थे। वो क्या चीज़ थी, उसमें कितनी हकीकत है, वो जाहिर है कि उसी फुटेज का एनालिसिस हो रहा है। इसके ऊपर अभी कोई हाफ बैक बात करना ज़रा गैर ज़िम्मेदाराना बयान होगा। आज का मकसद ये था कि आपको बताएं कि पुलिस और इंतज़ामिया पूरी तनदेही से इस केस पे काम कर रही है। तमाम फैक्ट्स जो अभी तक के हैं वो आपके सामने रखे जाएं। आपने ये बात बिल्कुल सही की, आई साहब ने बताया कि 13 जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं उनकी शनाख्त हो चुकी है, वो अभी सारी ज़ेर हिरासत हैं। अगर तफ्तीश में निकलता है कि मज़ीद लोग ऐसे हैं जिनको पकड़ने की ज़रूरत है, उनको भी पकड़ा जाएगा। लेकिन हमारा फोकस इस बात पर है कि इसको हम टेस्ट केस बनाएँ, क्योंकि हमारे मुल्क के लिए भी शर्मिंदगी है, हमारे लिए भी शर्मिंदगी है कि हमारे मुल्क में ऐसा वाक़या हुआ है। और ये हम ये फैक्ट्स आपके सामने साथ साथ लाते रहेंगे। जजेस सामने आ गए, नहीं जी यहाँ पे उसकी फैमिली यहाँ पे नहीं थी जी, उसका ख़ानदान जो था वो अपने वहीं पे था, रिपोर्टेडली वो इधर नहीं था। तो ये आज का मकसद था। इंशाल्लाह बाकी भी जो चीज़ें आएंगी आपके सामने लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाहौर में तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर और IG पंजाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद भी सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि हमारे पास सबसे बड़ा मसला इस वक्त अदालतों में केसेस पर इल्तिवा होने का है।